مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کو حکم بھی دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع بھی کرتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور برائی سے خود کو روکتے ہیں، اور نماز میں ہمیشگی کرتے ہیں، نماز کے اوقات میں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے با جماعت ہی کھڑا ہونا ہے اور مسجد میں جانا ہے۔ مسجد سجدہ گاہ ہے، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، وہ سجدہ گاہ ہے جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ زمین کا کوئی ٹکڑا بھی صاف پاک کر کے وہاں پہ سجدہ کی جائے تو وہ مسجد بن جاتی ہے۔ تو یہ پوری زمین، یہ پورا کائنات ہی اللہ کا جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے۔ لہٰذا مسجد میں نماز کی بات یہ ہے کہ جب نماز قائم کرنے کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز پر ہمیشگی کرو۔ قائم اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیشہ رہے تو وہی قائم رہے گی نا۔ تو نماز پر ہمیشگی کرو، جو 5 وقت کے اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیمات فرمائی، تو اس وقت کے مطابق آپ وہ نمازیں ادا کریں، اس وقت میں اس سے نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، تو تبھی وہ نماز آپ کی قائم رہے گی۔ اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ فرض ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرض ہے۔ ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور وہ لوگ کامیاب ہیں، اور ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جنت کا۔ دیکھیں یہاں بھی بات وعدے کی آ گئی۔ اللہ نے دنیا میں کسی کو جنت کا فتویٰ نہیں دیا، ان سے وعدہ فرمایا ہے، بشارت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ روز محشر اگر میں فتویٰ دے دوں تو پھر روز محشر حساب کا کیا بنے گا؟ حساب تو ہوگا، لیکن ان سے یہ وعدہ ہے، اے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور انجام برا ہے۔ اور جو لوگ عبادت گزار مومنین پہ صدقات کی عیب جوئی کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو۔ اب دیکھو نبی کو یہاں پہ تنبیہ ہو رہی ہے، نبی کو اللہ اپنے معاملے میں ایک چیز سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ان کو ہدایات فراہم کر رہا ہے۔ کیا کہ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ عبادت گزار مومنین کے صدقات کی عیب جوئی کرتے ہیں کہ یار اس کا پیسہ تو حرام کا ہے، یہ ہے وہ ہے، جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب بتا ان کے لیے اگر استغفار کرو یا نہ کرو، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کیا تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ اب بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا، اور اللہ فاسقوں کے گروہ کو، اب دیکھو فاسق یہاں اللہ نے اب یہاں منافق کی بات نہیں کی، اللہ نے یہاں فاسقوں کی بات کی۔ فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے کاموں کو سمجھتے ہوئے بھی نہیں کرتے اور برا کہتے ہیں، اور برے کام کو اچھا سمجھتے ہیں، کہ گروہ کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ، اس کی قبر پر بخشش کی طلب کے لیے کھڑا نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور جب وہ دنیا سے گئے تو فاسق تھے۔ یہ ایک مشہور ایک منافق جس کو رئیس المنافق کہا جاتا ہے، یعنی رئیس کہتے ہیں سردار کو، بہت بڑا آدمی رئیس کہتے ہیں نا، رئیس بہت مالدار، بہت بڑا، تو رئیس منافقوں میں مالدار، منافقوں کا مالدار، یہ لفظ کا مالدار ہے، منافق لفظ کا مالدار ہے، پیسے کے حساب سے بات نہیں کریں۔ تو یہ رئیس المنافق کا مطلب بہت ہی اعلیٰ درجے کا منافق تھا، عبداللہ ابن ابی بن سلول۔ یہ اس کے متعلق جب وہ مر گیا تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، ہدایت فرمائی کہ اب اس کی تو نماز جنازہ بھی پڑھ لے، اس کو قبر میں بھی اتار دے، اس کو اپنا کرتا بھی دے دے، اس کو اپنی چادر بھی دے دے، مگر میں اس کو نہیں بخشوں گا، لہٰذا اس کے لیے استغفار نہ کرنا۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ضعیف، بیمار یا وہ جو سفر جہاد کے لیے زاد راہ نہیں رکھتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ جن لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، تم نے کہا میں سواریوں کا انتظام بھی نہیں کر سکتا، تو وہ مجبوراً واپس ہوئے، اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور ان کو شدید رنج تھا کہ وہ شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، مواخذہ کی راہ ان کے لیے کھلی ہے، پکڑ گرفت ان کے لیے ہے کہ جو تجھ سے اجازت چاہتے ہیں جب ان کے پاس وسائل بھی تھے، مسئلہ بھی کوئی نہیں تھا کہ ہم نہیں جا سکتے، ہماری یہ مجبوری ہے، جھوٹے اپنی مجبوریاں پیش کر رہے تھے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اور جب تم لوٹ کر آئے تو یہ لوگ عذر خواہی کرنے لگے کہ کہہ دو اب معذرت خواہی نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے۔
اب تم معذرت خواہی نہ کرو، اللہ تمہارے متعلق آگاہ بھی ہے۔ وہ قسمیں کھائیں گے تو ان سے تم صرف نظر اندازی کرو کہ وہ قسمیں کھائیں، اور یہ بتا دو کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ فاسق لوگوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو عرب کفر و نفاق میں سخت ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہ ان کے تقرب کا باعث ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ جبکہ کچھ عرب جو تمہارے اطراف میں ہیں منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جن کو تم جانتے ہو، اور ہم بھی عنقریب ان کو دوہرا عذاب دیں گے، ایک اجتماعی رسوائی کا اور ایک موت کے وقت کا عذاب۔ اور جس گروہ نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ لے لو تاکہ انہیں اس کے ذریعے پاک کر دو، اور ان کی تربیت کرو اور ان کو دعا دو، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور ایسے افراد کو جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کیا، کمینگاہ مہیا کرنے کے لیے مسجد بنائی، اور اس مسجد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اس میں نماز پڑھیں تاکہ ان کی یہ جو جگہ ہے یہاں پر اعتماد قائم ہو جائے۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی مسجد میں ہرگز عبادت نہ کرنا۔ وہ مسجد جو روز اول سے تقویٰ کی بنیاد پر بنی ہے، یعنی مسجد نبوی جو تقویٰ کی بنیاد پر بنی ہے، زیادہ حق رکھتی ہے، اور تم اس میں عبادت کرو۔ منافقین کی اس مسجد جس کا نام انہوں نے مسجد زرار رکھا تھا، جنگ تبوک سے واپسی پر مسمار کر دی گئی۔ مومنین کو خطاب کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اللہ مومنین سے ان کی جانیں اور مال خریدتا ہے تاکہ ان کے بدلے ان کو جنت سے نوازے۔ یہاں مومنین کی صفات بیان ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ سورہ توبہ کے کچھ وہاں پہ آئے، آپ کو دیکھیں کہ اخلاص والے لوگ کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو قتل کرتے ہیں، اپنی برائیوں کو قتل کرتے ہیں، اپنی گندی سوچوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان مال اللہ پر بیچتے ہیں۔ بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ میں چیز اللہ کو دے دوں، اور اللہ نے اس کو کتنے اعلیٰ الفاظ میں، کتنی ہی مطلب وہ کہتے ہیں نا اسلوب بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں تم سے یہ ایسے ہی لے رہا ہوں، تم جو جان دے رہے ہو تو میں ویسے ہی دے رہا ہوں، تم جو مال دے رہے ہو میں ویسے ہی دے رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے تم یہ مجھ پہ بیچ رہے ہو، جب بیچ رہے ہو تو پھر اس کے پیسے بھی تو لوگے نا۔ دیکھیں نا یہاں اسلوب بیان کتنا زبردست ہے۔ تو پھر اللہ ان سے جنت کے بدلے میں یہ چیزیں خریدتا ہے کہ میں بھی تو تجھے دوں گا نا۔ دیکھو نا، جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کا وہ لیتے ہیں، صلہ لیتے ہیں، اس کی وہ اجرت لیتے ہیں، کچھ چیز بھی دیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں۔ تو جب آپ معاوضہ لیتے ہیں تو اللہ نے کتنے اسلوب بیان میں کتنے یعنی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا۔ دیکھیں یہ لہجہ ہے رب کا، یہ انداز ہے میرے رب کا کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ جو اپنی جان اور مال میرے راہ میں دیتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں یا مال لٹا دیتے ہیں، نہیں، وہ کہتا ہے وہ اپنے مال اور جان کو اللہ پر بیچتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو معاوضے کے طور پہ جنت دیتا ہے۔ اچھا، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ وہ چیز ہوتی ہے، اور استغفار وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، اور وہ غلطی بار بار ہوتی ہے تو آپ استغفار کرتے رہیں گے، ہو جاتی ہے، بشریت کا تقاضا یہی ہے۔ مگر توبہ وہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ ہو گئی پھر وہ گناہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، یہی بات یاد ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی بھی زنا ہو گیا، جیسے بھی ہو گیا، پھر اسے احساس ہوا تو اس نے ایک ہی دفعہ کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے زنا نہیں کروں گا، تو اب اس پہ لازم ہو گیا کہ وہ زنا کے پاس نہیں جائے گا، ورنہ وہ کفارے کا مرتکب ہوگا اور اس کے لیے گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ لہٰذا اس نے توبہ کر لی۔ اگر استغفار کیا تو شاید دوبارہ اسے کوئی ایسی غلطی ویسے ہونی نہیں چاہیے۔ گناہ کبیرہ کے اندر دوبارہ اس غلطی کو لوٹانا شدید گناہ ہے۔ یہ چھوٹی لغزشوں، کوتاہیوں اور سستی قائلی، ان میں ایسا ہوتا ہے، استغفار اس کے لیے۔ توبہ ایسا ہے کہ جو گناہ میں ایک دفعہ توبہ کر لی جائے اس کی طرف نہیں پلٹنا۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں، وہ سیاحت کرنے والے ہیں، یعنی ایک مرکز عبادت سے دوسری طرف جاتے ہیں، زمین میں پھیلتے ہیں۔ وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ نیکی کا کام کرنے والے ہیں، وہ برائی سے رک جانے والے ہیں، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود اور بھی ہیں، ان کی بھی حفاظت کریں گے۔
اللہ نے جو قانون سازی کر دی اب اس کی وہ پاسداری کریں گے۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مومنین کو جنت کی بشارت دے دو۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اور مومنین کے لیے مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ان تین افراد کعب بن مالک، حمارہ بن ربی، ہلال بن امیہ جنہوں نے جنگ تبوک میں شرکت نہ کی تھی اور جن سے تمام مسلمانوں نے حتیٰ کہ اپنی بیویوں نے بھی قطع تعلق کر لیا تھا کے بارے میں آیت نازل ہوتی ہے کہ ان پر زمین کی وسعت تنگ ہو گئی اور ان کو اپنے وجود میں بھی جگہ نہیں مل رہی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت اللہ نے ان کو معاف فرمایا اور ان کی توبہ قبول کی۔ یہ تین افراد تھے، کعب بن مالک، حمارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ یہ جب جنگ تبوک میں انہوں نے کوئی عذر پیش کیا کہ نہیں گئے تو یہاں تک کہ تمام مسلمانوں نے، یہاں تک ان کی بیویوں نے بھی ان سے تعلق کو قطع کر دیا کہ نہیں بس اب آپ اس قابل نہیں ہیں۔ پھر ان کو شرمندگی اس حد تک بڑی تو پھر جب انہوں نے توبہ کا دامن تھاما تو اللہ وحدہ لا شریک توبہ قبول کرنے والا ہے تو انہوں نے توبہ قبول کر لی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں سرزنش آئی ہے۔ اب ان دو آیات میں اس سلسلے میں ایک کلی قانون کے طور پر آخری بحث کی جاتی ہے۔ اہل مدینہ اور اطراف کے جو رہنے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کریں اور اپنی جان بچانے کے لیے ان کی جان سے لاپرواہی کریں، یہ اس لیے کہ انہیں کوئی پیاس نہ لگے نہ رائے اللہ میں بھوک لگے گی، وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کے غضب کا موجب ہو، نہ وہ دشمن سے ضرب کھاتے ہیں مگر یہ کہ ان کے لیے اچھا عمل لکھا جائے کیونکہ اللہ نیک لوگوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا، اے ایمان والو ان کفار کے ساتھ جنگ کرو تمہارے زیادہ قریب ہے اور دور کا دشمن تمہیں نزدیک کے دشمن سے غافل نہ کر دے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین کہتے ہیں کس کو متاثر کیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کو سال میں 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے پھر بھی وہ توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور سورت کے نازل ہوتے وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بارگاہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیا ہے۔ تمہاری طرف رسول بھیجا گیا کہ جسے تم تکالیف اور رنج و الم پہنچاؤ اور انہیں دکھ دو، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو تمہاری ہدایت پہ اصرار کرتا ہے، وہ تو مومنین پہ رؤوف ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ میری کفایت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل کیا اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ یہاں پہ سورہ توبہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور اپنے اندر بہت سی باتیں لیے ظاہر کرتی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بڑی فصیح اور بلاغت سے بیان فرما دیا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے بھی میری یہ استدعا ہے، التماس ہے، التجا ہے، اپنی زندگی پر قرآن کو نازل کرو۔ جس طرح اللہ نے آسمان سے زمین پہ قرآن کو نازل فرمایا تو آپ بھی اپنے اوپر قرآن کو نازل کرو اور قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ قرآن ہی آپ کے لیے نجات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہی آپ کے لیے نجات ہے۔ صالحین، مومنین اور اولیاء کرام کا جو شیوا ہے اسی کو اپنائیں، اسی میں برکتیں ہیں، لیکن سنی سنائی باتوں پہ نہیں، خالی خولی باتوں پہ نہیں، غیر مستند اور غیر تصدیق شدہ روایات پہ کبھی بھی کان نہ دھریں۔ وہ بات کریں جو سچ ہو اور حقیقت پر مبنی ہو۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔